اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب بندہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے یا ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت انس بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ایک وقت کا کھانا کھانے پر اللہ رب العالمین کو تم شکر گزاری کرو اور اللہ رب العالمین تم سے خوش ہو جاتا ہے۔ وہ توصیف بزرگی و بڑائی حمد و ثنا و وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو اس پوری دنیا کا مالک و مصور پالنہار ہے، جس نے اس پوری کائنات کو سجایا سنوارا، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہم تمام لوگ بے حد شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید سے آراستہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا، اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ظلم کی تاریکی کو مٹایا جائے، اور ہر نبی اور رسول اپنی قوموں میں اتارے گئے، انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہو، خاص بالخصوص ہمارے آخری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ حاضرین جمعہ، دینی میرے بھائی اور محترم بزرگوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے شکر گزاری کے فضائل و فوائد۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، اور ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم تمام لوگ چلتے ہیں، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے، نبی نے جو فرمان بتایا ہے، ہم انہی کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اہل علماء نے اس چیز کو جو بتایا ہے کہ ایمان کے دو پہلو ہیں، ایمان کے دو حصے ہیں، پہلا شکر کا اور دوسرا صبر کا۔ ایمان کا دو حصہ علماء کرام نے اس چیز کو بتلایا ہے کہ دو پہلو ہیں، اور اللہ رب العالمین بندے کو کوئی خوشی دے کر اللہ رب العالمین بندے کے اوپر کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ اس پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جو چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو کوئی تکلیف دیتا ہے، کوئی مصیبت دیتا ہے، اور اس پر بندہ صبر اور تحمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی اس کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین خوش ہو جاتا ہے۔ اور ہم انسانوں کا کیا حال ہے کہ اللہ رب العالمین نے
ہمیں کوئی نعمت دی ہے، کوئی فراوانی دی ہے، کوئی چیز عطا کیا ہے، ہم لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہم پر کوئی پریشانی ڈال دے، کوئی مصیبت ڈال دے، کوئی تکلیف ہم پر ڈال دے اور اس پر ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کو دنیا کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے انسان سے بہت ہی دگنا خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنی پریشانیوں پر صبر نہیں کر پایا اور اللہ رب العالمین کو دنیا کو اس نے برا بھلا کہا اور اس پر اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ انسان محبوب نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم مجھے یاد کرو، میری شکر گزاری کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا، میری نافرمانی نہ کرو۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا اور میری تم شکر گزاری کرو، نافرمانی نہ کرو۔ لیکن بندہ اللہ رب العالمین کی کتنی شکر گزاری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی بندہ کتنی شکر گزاری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو، ہم بندوں کو کتنی نعمتوں اور فراوانیوں سے عطا کیا ہے، لیکن ہم نے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کہاں کہاں کی، ہم نے دیکھا اپنے آپ کے اندر۔ ہم اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں اور نعمتوں کو چھوڑ دیجیے، سب سے بڑی نعمت ہمارے جسم کے اندر اللہ رب العالمین نے دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے جسم کے اندر بہت بڑی نعمت دی ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہمارے جسم کے اندر سے ایک نعمت چھین لے، ایک نعمت چھین لے اللہ رب العالمین، تو انسان کے اندر عیب ہو جاتا ہے، انسان کے اندر عیب ہو جاتا ہے، لوگ اسے برا بھلا کہنے لگتے ہیں، لوگ اسے اپنے قریب میں آنے نہیں دیتے ہیں، لوگ اسے غلط القاب سے پکارتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین اس انسان کے اندر سے ایک نعمت چھین لے، انسان اس سے دور بھاگنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی فراوانیاں دی ہیں، کتنی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، ہمیں بہت زیادہ نعمت دی ہے، لیکن ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہ کریں، نہ فرمانی کریں، تو اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يرضى عن العبد ان يأكل أكلة فيحمده عليها او يشرب الشربة رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جب بندہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے یا ایک پانی کا گھونٹ پیتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت انس بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ایک وقت کا کھانا کھانے پر اللہ رب العالمین کو تم شکر گزاری کرو اور اللہ رب العالمین تم سے خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، ہم نے ہر لقمے پر الحمدللہ کہا، اپنے بچے کو الحمدللہ کہلوایا، اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتوں کو ہم کھا رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایک لقمے پر الحمدللہ کہا ہے، اپنے بچے سے الحمدللہ کہلوایا ہے؟ میرے بھائی دوستو یاد رکھیے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہاری ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں بہت ساری مال و دولت سے نوازا تھا، ہم نے بہت ساری دولت دی تھی، لیکن تم نے ان نعمتوں کو کہاں لگایا، کہاں کھپایا، کہاں خرچ کیا؟ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تم سے سوال کرنے والا۔ اور ہم لوگ اس خیال میں رہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کا حساب و کتاب نہیں ہونے والا ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے اور ہمارے دماغ میں یہ چیز غلط چل رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی کو کیا چیز سکھلا رہے ہیں، دیکھیے۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرا ہاتھ پکڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کہا، اس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مجھ سے کہا، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاذ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 3 مرتبہ یہ وصیت کی کہ اے معاذ، تم اس دعا کو کبھی ترک نہ کرنا اور تم اس فرض نماز کے بعد اس دعا کو ہمیشہ دہراتے رہنا۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا میں کیا رکھی ہے؟ خیر و برکت۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابی معاذ کو اس دعا کو تلقین کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ تم ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھتے رہنا، کبھی چھوڑنا مت۔ اور اس دعا میں اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت کا، تیری ذکر اور تیری اچھی عبادت اور تیری شکر گزاری اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں پر تو مدد فرما، ان تمام چیزوں پر اللہ رب العالمین میری مدد فرما۔ میرے بھائی دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری دعا ہے، آپ اس دعا کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں اور ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی دعا سکھلائی ہے، اور اس دعا کو ہم پڑھیں۔ میرے بھائی دوستو، ہم کس دنیا میں ہیں؟ وہ دور، وہ صحابہ کرام کا دور، وہ سلف صالحین کا دور، کس قدر سے انہوں نے پریشانیاں کھائی، مصیبتیں کھائی، ان کے مقابلے میں اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو ہماری زندگی بہت ہی خوشحال ہے، بہت ہی ہماری زندگیوں میں فراوانیاں ہے۔ وہ صحابہ کرام، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ ایک مرتبہ ایک قافلے کے لیے نکلے اور اس میں چلتے چلتے کھانے پینے کی چیزیں خلاص ہو گئی، کھانے پینے کی ساری چیزیں خلاص ہو گئی، اور لوگ اپنے مشغیزوں میں پانی ڈھونڈنے لگے۔ پانی کی وجہ سے ان تمام لوگوں کا گلا سوکھ گیا، پانی ڈھونڈنے لگے لوگوں کے قافلے میں، لوگوں کے مشغیزے میں، لوگوں کے مشغیزے میں پانی ڈھونڈنے لگے، پانی نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے جو اونٹ ذبح کیا تھا، اس اونٹ کی گندگی کو لوگوں نے نچوڑا اور نچوڑ کر جو پانی نکلا اس پانی سے اپنے گلے کو تر کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کے راوی، اپنے حلق کو انہوں نے ترک کیا اس گندگی کے پانی سے۔ لیکن اپنی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں تو وہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، کس قدر سے انہوں نے پریشانیاں کھائیں، مصیبتیں کھائیں، گالی گلوز کھائے، لیکن اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتے رہے، بندگی کرتے رہے، عبادت کرتے رہے۔ لیکن ہمارے اوپر اگر ذرہ برابر کوئی پریشانی آ جائے تو ہم لوگ مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے ساری کاروبار، اپنے ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے واسطہ چھوڑ دیتے ہیں، ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین ہمارے حق میں، ہم لوگوں کے حق میں جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ انسان دعا کر کے تو دیکھے، اللہ رب العالمین سے مانگ کر تو دیکھے، لیکن بندہ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میں چیز جو چاہوں اسے فوراً مل جائے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے مصلحت کے تحت انسان کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے گا تب بندے کو اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ میرے بھائی دوستو، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے حلق کو اس پانی سے تر کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ پیاس سے بلک رہے ہیں، لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنی بارش کی رحمت کو ہم لوگوں پر نازل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو نازل کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگوں نے آگے چلے اور جا کر دیکھا تو زمین خشک تھا،
یعنی گیلا نہیں تھا زمین۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ہم لوگ رکے ہوئے تھے وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی بارش کی رحمت کو نازل کیا، لوگوں نے اپنے مشکیزوں کو بھرا، لوگوں نے اپنے ڈول کو بھرا، اور اس کے بعد لوگوں نے اپنی سواری کو نکل گئے۔ یہ وہ حال تھا صحابہ کرام کا۔ میرے بھائی دوستو، اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہماری زندگیوں میں دیا ہے، بہت کچھ دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ایک ایک نعمت کی اگر ہم شکر گزاری نہ کریں، نہ فرمانی کرے، اللہ رب العالمین کی بندگی نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، اس کی اطاعت سے ہم رجوع کرے، تو ہم انسانوں سے نادان کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میری ذکر سے اعراض کیا، روگردانی کی، جس نے میری ذکر سے منہ کو پھیرا، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی روزیوں میں تنگی کر دوں گا، اس کی خوشحال زندگی کو چھین لوں گا اور اسے تنگ دستی میں کر دوں گا۔ میرے بھائی دوستو، اگر ہم اللہ رب العالمین کی ذکر سے اعراض کرتے ہیں، منہ کو موڑتے ہیں، منہ کو پھیرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو تنگ کر دے گا، ہماری روزیوں کو چھین لے گا۔ میرے بھائی دوستو، اور اللہ رب العالمین نے کہا کل قیامت کے دن اسے اندھا اٹھایا جائے گا، وہ دنیا کے اندر دیکھے گا، اس کے اندر بصارت ہوگی، نابینا دنیا کے اندر نہیں ہوگا، لیکن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا اٹھایا جائے گا۔ میرے بھائی دوستو، ہم اللہ رب العالمین کی بندگی سے کتنا دور ہے، اپنے آپ اپنے گربان کے اندر ہم دیکھیں، اور جب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کریں گے، اس کی بندگی نہیں کریں گے، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کیسے خوشحال بنا سکتا ہے؟ ہماری زندگی اللہ رب العالمین کیسے خوشحال بنا سکتا ہے؟ ہم اپنے آپ سے سوچیں، غور و فکر کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں مال و متاع دیا ہے، جو کچھ ہمیں فراوانیاں دی ہیں، اللہ رب العالمین اگر ایسا نہ ہو کہ وہ ساری چیزیں ہم لوگوں سے چھین لے، تو ہم کس لائق رہیں گے؟ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے، اللہ رب العالمین ہم لوگوں پر مہربان ہے کہ وہ اپنی ساری نعمتوں کو ہم تمام لوگوں پر نچھاور کر رہا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس دنیا کے اندر کتنے ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت سے کوسوں دور ہیں۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی عبادت سے کوسوں دور ہے، مسجد تو چھوڑ دیجئے، مسجد کے گیٹ تک نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین انہیں اپنی رزق سے عطا کرتا ہے، انہیں روزیاں دیتا ہے، انہیں کبھی مایوس نہیں کرتا ہے، کبھی انہیں ایک وقت کے کھانے کھلا کر دوسرے وقت پر سوچنے کے لیے مایوس نہیں کیا اللہ رب العالمین نے۔ آپ دنیا کے اندر جا کر دیکھیے، بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے، آپ کے گاؤں میں ایسے لوگ ملیں گے جو ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے اور دوسرے وقت کے کھانے کے لیے وہ انسان سوچتا ہے کہ ہمارے گھر میں وہ روزی کہاں سے آئے گی، ہم دوسرے وقت کا کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں فراوانیاں دی ہے، جو کچھ ہمیں مال و دولت دیا ہے، جو کچھ ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے، ہم اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کریں، بندگی میں لگائیں۔ میرے بھائی دوستو، یاد رکھیے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہ کرے اور نبی اللہ کی شکر گزاری کرے، وہ سلیمان علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے چونٹیوں کی آواز وہ سن کر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنے لگے، وہ سلیمان علیہ السلام جو جانوروں کی آواز کو سمجھتے تھے، ایک مرتبہ ان کا قافلہ جا رہا تھا اور راستے میں چونٹیوں کی لشکر تھی، اور چونٹیوں نے کہا کہ اے چونٹیوں تم اپنی سوراخ میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہم تمام لوگوں کو کچل ڈالے۔ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی غیب جانتے ہیں۔ وہ چونٹیوں نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنی سوراخ میں چلی جاؤ۔ اس کے بعد
سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی آواز کو سنا اور اس پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کی کہ اے اللہ، اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی اپنے رحمت کے لوگوں میں مجھے شامل کر لے اور مجھے نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ وہ نبی ہے لیکن اس بات کو نہیں اقرار کر رہے کہ میں نبی ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے اور میں نبی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنے کی۔ میرے بھائی دوستو، وہ نبی ہو کر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور ہم بندے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہ کریں۔ میرے بھائی دوستو، بہت سارے ایسے واقعات ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو اس چیز میں تولنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا چیز کو کھویا ہے، کیا چیز پایا ہے، کیا چیز ہم نے ابھی تک کمایا ہے، اللہ رب العالمین کی کس طریقے سے ہم نے اپنی زندگی کو لگایا ہے اللہ رب العالمین کی بندگی میں۔ آپ لوگ اپنی زندگی کا معائنہ کیجئے، آپ نے زندگی کو دیکھیے، بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک ہم نے اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی کو کتنا کھپایا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ دنیا کے اندر ساری چیزیں رہ جائیں گی، مال و متاع دنیا کے اندر رہ جائیں گی، لیکن ہمارے ساتھ جو جائے گا وہ ہمارے نیک اعمال ہوں گے، اعمال نہیں نیک اعمال ہوں گے۔ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے ہماری ساری منزلیں آسان ہو سکتی ہیں۔ ہمارے اچھے اعمال ہیں، نیک اعمال ہے تو ہماری ساری چیزیں آسان ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اس لیے اپنے آپ کو ایک اچھا مومن بنائے، ایک اچھا دیندار مومن بنائے، اچھا بندہ بنائے، نیک صالح بندہ بنائے اور اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ بنائے۔ میرے بھائی دوستو، اپنی زندگی کو ایسے یوں ہی نہ گزاریں، اپنی زندگی کو ایسے یوں ہی نہ گزار دیں۔ جو کچھ بھی ہمیں اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کی صبر کریں، شکر گزاری کریں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ میرے بھائی دوستو، ہم اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے ہمیں ساری نعمتوں کو ہمیں جھٹلانا نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہمیں فراوانیاں، ہمیں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ میرے بھائی دوستو، اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو، جو لوگ اس دنیا میں برائی کر رہے ہیں، جو لوگ اس مصیبتوں میں دوچار ہیں، الہ العالمین ان کے مصیبت کو تو دور کر دے۔ الہ العالمین اس دنیا کے اندر جو نہیں ہے انہیں مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں سے جو لوگ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، ان کی خطاؤں کو تو بخش دے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو لوگ مصیبتوں میں گھرے ہیں ان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔